جب تک نہ جلے دیپک شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ جناب آج ہمارے ساتھ جناب پنجاب کے سرپرست اعلیٰ صرافہ یونین کے راجہ اظہر صاحب موجود ہیں، جو فلسطین کے بارے میں وہ آج اپنے جذبات بتائیں گے۔ جناب جی السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک کیسی ہے طبیعت آپ؟ اللہ پاک کی مہربانی ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے فلسطین کے بارے میں؟ سر کیا کہیں گے آپ؟ جی بٹ صاحب، ایسے بات ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ بیت المقدس سے شروع ہوتی ہے، اور تمام انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے وہ بیت المقدس سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بٹ صاحب وہ بہت متبرک وہ جگہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل نے جس طرح قبضہ کیا ہوا ہے، اور جس طرح ہمارے نہتے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، وہاں پہ بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور نوجوان بچے اور گھر کے جو افراد ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے وہ ہم دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم مسلم امہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلم امہ جاگو۔ کل کی جو ریلی تھی ہمارے جیل میں، جس کی نمائندگی ہمارے تمام علماء اسلام، ہمارے تمام علماء کرام کر رہے تھے، تو وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانوں جاگو، کیونکہ مسلمانوں کا جو رشتہ ہے یہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہمارا ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری امت کا رشتہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، جہاں بھی آپ ظلم دیکھو پہلے اس کو منع کرو، زبان سے منع کرو، پھر اس کو پھر سمجھاؤ، اگر پھر وہ باز نہیں آتا تو پھر اپنی تلواریں میان سے نکال لو اور اس کے خلاف جنگ کرو، اس وقت تک جنگ کرو کہ ظلم مٹ نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو دیکھیں ہماری تاریخ جو ہے وہ ان واقعات سے بھری پڑی ہے جاوا جی۔ بے شک بے شک۔ وہ دیکھو ٹیپو سلطان، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جو 17 سال کا تھا، وہ ان کو راجہ دائر نے خط لکھا کہ وہاں پہ قزاقوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا ہے، اور محمد بن قاسم وہاں پہ اپنی اس جرت سے، اس بہادری سے اور قوت امانی سے وہاں سے نکلا، اور انہوں نے یہاں پہ دیبل جو موجودہ کراچی ہے اس کی بندرگاہ پہ آگے ان کو آزاد کرایا، عورتوں اور بچوں کو، اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہادر سپاہی، ایک بہادر جرنیل جس نے یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم بلند کیا، اور پھر کراچی سے لے کر ملتان تک کا علاقہ فتح کیا۔ اور دیکھیں قوت امانی کتنی پاور ہے قوت امانی میں۔ کہتے ہیں کہ کافر ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دیکھیں اللہ والوں کا کتنا جذبہ ہے، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ فلسطین پہ جو دیکھا جا رہا ہے، جو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کی مملکتیں ہیں، یہ جتنے ملک ہیں مسلمانوں کے، یہ ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے،
کیونکہ آج وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، کل کسی اور جگہ ظلم ہوگا، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے آپ اپنے آپ میں اتفاق پیدا کریں، UN میں قرارداد پیش کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ دیکھیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اگر یہ ظلم کرتا رہے گا تو پھر ہم بھی کبھی خاموش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور پوری جو قوت امہ ہے یہ ہمارے لیے ہمارے منہ پہ تماچا ہے اسرائیل کا، کہ دیکھیں جو معمولی سی مملکت ہے اور اس نے پورے مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری جو قوت برداشت ہے اس سے زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے اور تمام نبیوں کی وہاں پہ جماعت کرائی، وہاں پہ نماز کرائی، اور دیکھیں وہ ہمارے لیے کتنا متبرک مقام ہے، لیکن متبرک مقام ہوتے ہوئے بھی ہم اس کی حفاظت نہ کرنے میں بالکل مجبور ہیں، کیونکہ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ قوت ارادی اور قوت مسلمانی ہم میں جذبہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ بے شک ہم کہتے ہیں کہ وہی جذبہ پیدا کرو اپنے آپ میں، وہی جذبہ حضرت عمر فاروق جیسا جذبہ ہو، وہی حضرت علی جیسا جذبہ ہو، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آج بھی وہ خیبر گواہی دے رہا ہے کہ وہ قلعہ جو ہے انہوں نے کیسے فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھ لیں کہ کتنی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ دیکھ لیں تو انہوں نے کتنا جو علاقہ فتح کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی طرح ہی دیکھ لیں کہ وہ خلافت راشدین نے اسلام کے لیے کتنا کام کیا۔ تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس جیسی قوت ارادی ہو، ان جیسا جو ہے عزم ہو، تو جب تک ہمارے پاس ان خلفائے راشدہ جیسا جو عزم نہیں ہوگا تو اس وقت ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اپنی یہ ہماری عزت و ناموس ہے، یہ ہماری جو قبلہ اول ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، وہ بھی اس کی حرمت کے لیے بھی ہم سب لوگ جو ہے، یہ دیکھیں علماء کرام نے کل اپنے اپنے پاسپورٹ لے کے جاوا جی یہاں پہ آ گئے، کل جاوا جی بھی نمائندگی کر رہے تھے، جاوا جی نے بھی بہترین ماشاءاللہ اپنا حق ادا کیا، اور سب لوگوں نے پاسپورٹ لے کے آگے تھے کہ ہمیں ویزا دیا جائے، ہم وہاں جا کے کفار کے جو خلاف وہاں پہ جنگ کریں گے، ہم اسی طرح محمد بن قاسم کا جذبہ لے کے وہاں پہ پہنچیں گے، اور ماشاءاللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے۔ رائے صاحب آخر میں آپ پبلک کو کیا میسیج دیں گے؟ میں کہوں گا جی کہ ہر جنگ جیتے جائیں گے بدر کی طرح، اگر ہم ہو جائیں ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کی طرح۔ جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلے جاوا جی ہماری عزت و ناموس جو ہے، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس چیز کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ مسلمان کو جہاں بھی تکلیف ہو آپ جائیں، وہاں پہ جا کے ان کے خلاف جہاد کریں، ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوں۔ تو آج بھی وہی جذبہ ہم کہتے ہیں کہ لے کے جائیں، وہی طارق بن زیاد کا وہی جذبہ لے کے جائیں جس نے اپنی کشتیوں کو جا کے اسپین میں وہ آگ لگا دی اور کہا کہ پیچھے سے سمندر ہے اور آگے دشمن ہے، آپ چلو، اب آپ کو لڑنا ہوگا۔ تو اسی طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ مرد دم تک ہم اس پہ کاربند رہیں گے، اور ہمارا یہ اصول ہے کہ ظلم کے خلاف جنگ کرنا جو ہے یہ ہمارے مذہب میں ہے۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے
جہاں بھی ظلم ہوگا تو ہماری جنگ جاری بے شک جی بے شک، بہت پیاری بات کی ہے رائے صاحب نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانی ہے، جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے فلسطین کے لیے اٹھیں اور اس کی جتنی بھی ہو سکے ہم مذمت کریں۔ جو ہمارا دشمن ہے، جو قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ ہمارا دشمن ہے، تو جناب میں کہوں گا کہ اللہ مسلمانوں میں آج وہی جذبہ پیدا کرے، آج اللہ مسلمانوں میں آج پھر وہی جذبہ پیدا کرے، سلطان یوبی جیسا کوئی سلطان پیدا کرے۔ یو جی نیوز جاوا جی جیلم۔